بیان کیا گیا، ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ بنو جرہم نے مکے پر قبضہ کر لیا اور ان کو نکال دیا، بنی اسماعیل کو نکال دیا۔ تو پھر قصی بن کلاب انہوں نے یہ قبضہ واپس کیا اور پھر مکے پر دوبارہ یہ آباد ہوئے، تو لہٰذا سرداری ان کے پاس آ گئی، اور خانہ کعبہ کی متولی اور خانہ کعبہ کے مختلف شعبے جو بھی تھے، یعنی جس میں پانی پلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی خدمت کرنا، الگ الگ شعبے قائم کیے، لیکن ان سارے شعبوں کا مالک خود ہی تھا، قصی بن کلاب۔ حضرت قصی کے بعد جو ہے پھر یہ منصب جو ہے قریش کے الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے، جس میں 2 منصب بنی ہاشم کے پاس آئے، یعنی حضور کے خاندان کے پاس۔ اس میں ایک یہ تھا کہ پانی پلانا، اور ایک یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی متولی۔ یہ 2 شعبے حضور علیہ السلام کے خاندان میں آئے۔ پھر قصی کا بیٹا تھا جو عبد مناف، یہ بہت خوبصورت تھے اور بہت حسین تھے۔ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی آبا و اجداد تھے، ان کی پیشانی نور سے چمکتی تھی، یہ رسول اللہ کا نور ان کے پیشانیوں پر ہوتا تھا۔ اور اسی طرح پھر حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم جو آپ کے پردادا تھے، انہوں نے 25 سال کی عمر میں انتقال فرمایا سفر کی حالت میں، لیکن عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنا نام کمایا، اتنی سخاوت تھی، بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور جو اس سے پہلے عرب کے جو قافلے جاتے تھے، قافلوں کو لٹیرے لوٹ لیتے تھے، امن امان نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر جگہ وہ پہنچے، بادشاہوں سے الگ ملے اور ان کے گروہوں سے الگ ملے، قبائل سے الگ ملے، ان کی وجہ سے امن امان قائم ہوا، اور بادشاہوں نے ان کے قافلوں کا ٹیکس معاف کر دیا، اور لٹیروں نے بھی راستہ چھوڑ دیا، اور اس طرح یعنی پھر ایک زمانے میں مکے میں قحط پڑا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ گوشت کی ایک سرید بنا کر، ایک ایسی روٹی بنتی ہے جس میں روٹی سالن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بالکل چورا کر کے، وہ عرب کو بہت پسند تھی، اس کو حشم کہتے ہیں، وہ انہوں نے بار بار ان کو کھلائی، پورے شہر کو کھلائی، اتنی سخاوت۔ پھر ان کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، نام کچھ اور تھا، عمرو نام تھا۔ پھر حضرت ہاشم کے بعد جو ہے حضرت ہاشم نے ایک مدینے میں جب گئے تھے سفر میں، تو وہاں ایک بیوی کو دیکھا اور ان کو پسند فرمایا، اور پھر ان کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، لیکن اس کو 2 بیٹے ہیں۔ تو حضرت ہاشم نے ان سے نکاح کیا، ان کا نام تھا سلمہ بنت عمرو، اور ان سے جناب عبد المطلب حضور کے دادا پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ہاشم جو ہے آگے جب سفر میں گئے تو وہ سفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عبد المطلب کچھ سال ادھر رہے اپنی والدہ کے ساتھ، تو ان کا چاچا تھا یعنی ہاشم کا بھائی، اس کا نام تھا مطلب۔ حضرت ہاشم والے 4 بھائی ہیں، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس شاید، ہاں یہ 4 بھائی تھے، بنی عبد مناف کے بیٹے تھے۔ تو مطلب کسی کام سے گیا مدینے میں، وہ دیکھا بچہ، عبد المطلب کو دیکھا، تو ایک تو پیشانی میں وہ نور ہوتا تھا، خاص چمک ہوتی تھی، ایک تو وہ دیکھا، ایک یہ دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا کھیل رہا ہے، تو تیر ہے کوئی ہاتھ میں، اور تیر وہ لگا رہا ہے تو تیر بالکل اپنے نشانے پر لگ رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے خذھا انا ابن ہاشم۔ یہ جب ایسا وار کرتے تھے نا کچھ نعرہ لگاتے تھے، یہ عربوں کی عادت تھی، تو کہہ رہا تھا خذھا انا ابن ہاشم، یہ لے لو، میں ہاشم کا بیٹا ہوں میں۔ تو حضرت مطلب نے سن لیا اور دیکھا بھی، بچہ تو ہمارا لگتا ہے، شکل شبیہ عادات، اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو جا کے اس بچے سے ملا اور پوچھا، تو وہ واقعی اس کا بھتیجا نکلا۔ پھر اس کی والدہ سے ملے، بی بی سلمہ سے، کہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ تو میرے بھائی کا جو ہمارے مکے کا سردار تھا، یہ اس کا بیٹا، یہ ہمارا سردار بنے گا، میں اس کو لے جاؤں۔ تو بی بی صاحبہ نے دے دیا۔ تو مطلب کو وہ لے کر آئے، عبد المطلب کو۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیدائش کے وقت
کچھ بال سفید تھے، شیبہ یعنی بوڑھا۔ تو ان کو جب لے کر آئے مکے میں تو مکے والوں نے سمجھا کہ اب مطلب جو ہے کوئی غلام لڑکا خرید کر لایا ہے، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ لیکن حضرت مطلب نے ان کو محبت کے ساتھ پالا اور عزت دی اور اکرام کیا، اور اس طرح جو ہے وہ سرداری بھی حضرت عبد المطلب پر آ گئی، سرداری دے دی انہی کو۔ پھر حضرت عبد المطلب بھی خوبصورت تھے، اور ان کے زمانے میں جو خاص واقعہ ہوا وہ عام الفیل کا ہوا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو آپ کا والد تو فوت ہو چکا تھا، تو حضرت عبد المطلب کوئی خواب آیا کہ حضور کا نام محمد رکھیں، اور ان کو ایسے خواب آتے تھے جو سچے ہوتے تھے۔ پھر خواب آیا کہ زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا، پانی زمزم، وہ بنو جرہم قبیلے والوں نے جب مکہ چھوڑا تو اس کو دفن کر دیا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا، دشمنی میں آدمی کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے یہ چیز مجھے نہیں مل رہی تو کسی کو نہ ملے، تو نکلنے پر مجبور ہوئے، لیکن نکلتے وقت انہوں نے زمزم کو کہیں چھپا دیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اس معجزے کو آپ زندہ کریں، فلاں جگہ جو ہے وہ کھدائی کریں، وہ زمزم ہے۔ ایسے 2-3 مرتبہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے جس کا نام حارث تھا، حارث سب سے بڑا بیٹا تھا، عبد المطلب کے پاس 10 بیٹے تھے، سب سے بڑا حارث تھا، اس کو لے کر کھدائی شروع کی، کوئی اور ساتھ نہیں دیتا تھا۔ تو جب وہ نشانات شروع ہوئے تو پھر مکے والوں کی بھی آنکھ کھلی اور ساروں نے ساتھ دیا۔ تو اسی طرح حضرت عبد المطلب کے حصے میں یہ بھی آیا کہ ان کو یہ معجزہ نصیب ہوا۔ پھر انہوں نے منت مانی کہ کیونکہ اس وقت کچھ ایسا محسوس ہوا کہ مجھے افراد کی قوت ہے، میرے پاس بیٹے زیادہ ہوتے تو لوگ اس طرح یعنی جلدی مجھے انکار نہ کرتے۔ تو پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دیے، منت بھی مانی کہ اگر 10 بیٹے اور جوانی کو وہ پہنچ گئے تو ایک اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو جب 10 بیٹے ہو گئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو پھر خواب دیکھا کہ وہ وعدہ پورا کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ تو ابھی 10 بیٹے، کس کو ذبح کریں؟ پرچی ڈالی، حضرت عبداللہ کا نام آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، عمر شاید 18 سال ہو، 20 سال ہو۔ تو ان کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، بیٹوں کو تیار کیا، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن ان کی بہنیں تھیں اور ان کا بھائی تھے جناب ابو طالب تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کریں گے، ہم کرنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے منت ہے، میں کسی شوق سے تو نہیں کر رہا، لیکن میں نے